ہالسٹک اوور ویو سورہ ہود کا بھی ہم دیں، کیونکہ پارہ نمبر 12 کے اندر سورہ ہود اور کا میجر ایک پورشن ہے، تقریباً ساری سورہ ہود ہی ہے، اور آخری جو ربع ہے وہ سورہ یوسف کا بیسیکلی سٹارٹ ہے۔ سورہ ہود بڑی یونیک ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان صورتوں میں سے آتی ہے جن صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے احوال ذکر کیے، نوح علیہ السلام کا شروع میں کیا، ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کے اوپر جو عذاب آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا جب ان کے کچھ سفید بال آنا شروع ہوئے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کے گنے چنے علماء فرماتے ہیں تقریباً کوئی 18 سے 20 سفید بال تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یعنی پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے اوپر تو بڑھاپے کے آثار آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ الفاظ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، مجھے ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون، سورہ نبا نے، سورہ اذا الشمس کورت، سورہ کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، آپ غور کریں ان آیات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا اثر ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور سبحان اللہ، اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی قرآن کے اوپر تدبر کرنے کا، تفکر کرنے کا۔ اللہ دیکھیں نا، فرماتے ہیں قرآن میں جتنے یہ واقعات ذکر کرتے ہیں، اگر آپ یہ الفاظ جمع کریں، اللہ فرماتے ہیں لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ سوچیں، لعلہم یتذکرون، شاید یہ نصیحت حاصل کریں، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ میری طرف لوٹیں، لعلہم یتضرعون، شاید یہ میرے آگے گڑ گڑائیں، اپنے آپ کو جھکا دیں۔ یعنی سبحان اللہ، وہ تاثیر جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان آیات کا، ان واقعات کا، یہ کہانیاں نہیں ہیں جو تمہیں بتائی گئیں، یہ اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ان سے تم سبق لو۔ اور سبحان اللہ، میں کبھی غور کرتا ہوں، دیکھیں یہ وہی قرآن تھا جو کہ قریش کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور وہ ان کہانیوں کو، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو، یہ کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں سنا رہے تم ہمیں، یعنی نیک لوگ آئے، انہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، باقیوں نے جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے پر عذاب آیا۔ سبحان اللہ، میں غور کرتا ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ، میرے لیے اب قریش کہانی بن چکے ہیں۔ جن قریش کے لوگوں نے اس سنت پہ عمل کیا، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگوں میں جو کشتی میں تھے انہوں نے عمل کیا، آج ہم ان کو صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور آج وہی قریش کے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آج ہم ان کو ابو جہل، ابو لہب کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کے طریقے، اللہ کی سنت نہیں بدلنے والی، اور یہ میرے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے، ہم سب کے اوپر اپلائی کرتا ہے کہ آج نہیں تو کل ایک دن ہم بھی دنیا کے اوپر کہانی بن جائیں گے۔ تو میں اور آپ، ہم کیا لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم کس کی کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی ان انبیاء کی کشتی کے اندر، جس کشتی میں وہ لوگ شامل ہوئے جنہوں نے انبیاء کے میسج کو اون کیا، یا اس کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں، اس طوفان کے اندر آنا چاہتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا؟ تو یہ سورہ ہود جو ہے بڑی ہلا دینے والی صورت ہے، اگر آپ واقعات پڑھیں تو انسان کو یہ ہلا دیتی ہے۔